أشهد أن محمدًا رسول الله. چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی، سیاست اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان کا ایک ریاست کو مضبوط و مستحکم کرنے میں یا کمزور اور ناکام کرنے میں بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والا پاکستان سیاسی سطح پر ابتری کا شکار ہے اور معاشی طور پر بھاری قرضوں تلے دب کر مفلوج ہو چکا ہے اور اسلام دشمن طاغوتی قوتوں کے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں امت مسلمہ سے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت یعنی غلبہ عطا کرے گا جیسے اس نے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی، اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے، اور وہ ان کی موجودہ خوف کی حالت کے بعد اس کو لازماً امن سے بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔ سورۃ النور آیت 55۔ پھر یہ کہ قیام پاکستان سے قبل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 100 سے زائد مرتبہ ملک کو اسلامی ریاست بنانے کے بیانات دیے اور قرآن پاک کو اس ریاست کا آئین قرار دیا۔ اگر ایسی قوم اپنی بقا اور ترقی کا راز مغربی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام میں ڈھونڈے تو اس قوم کا وہی حشر ہوگا جو اس وقت وطن عزیز پاکستان کا ہو رہا ہے، کیونکہ رب العزت نے اپنے احکامات پر عمل پیرا نہ ہونے والی قوم کے بارے میں قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا تھا کہ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ دیکھو کس کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ سورۃ الانعام آیت 65۔ اگر ہم ان آیات مبارکہ کی روشنی میں بحیثیت قوم اپنا جائزہ لیں تو یہ حقیقت ہم پر آشکار ہوگی کہ ہم اس وقت اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں اور ہر نئے دن کے ساتھ اپنی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کے باعث اللہ کے غضب کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیاوی و اخروی فلاح کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ کی طرف پلٹنے اور قوم یونس علیہ السلام کی طرح اجتماعی توبہ کرنے میں ہے، لیکن اس کے برعکس ہم نے اپنی معیشت کو سودی نظام سے استوار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے، بھیک مانگنے اور اپنے اثاثے گروی رکھ کر اپنے ملک کا نظم و نسق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا ہمیں ڈیفالٹ کے قریب سے قریب تر جاتا دیکھ رہی ہے۔ افغانستان جیسے تباہ حال ملک کی اکانومی دن بدن ترقی کرتی اور ہماری معیشت دن بدن ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ سابقہ چیئرمین FBR شبر زیدی نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ ملک کی اقتصادی حالت بڑی تشویشناک ہے اور جلد وہ وقت آئے گا کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ آج اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اگر عالمی مالیاتی اداروں نے ہمیں فوری طور پر نئے قرضوں کی قسطیں اور بیل آؤٹ پیکج نہ دیا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار فرما رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی باتوں پر کان نہ دھریں، ہم نے IMF کو اگلے ماہ قسط کی ادائیگی کا بندوبست کر لیا ہے۔ گویا حکومت کی صورتحال اس آنکھیں بند کیے کبوتر کی مانند ہے جیسے بلی کا سامنا ہے اور اپنا معاشی گند کارپٹ کے نیچے دھکیل کر عوام کو پاکستان کی معیشت کی بحالی کا لالی پاپ دے رہی ہے، جبکہ اصل صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو اسلام کے زرعی اصولوں پر چلانے اور مستحکم کرنے کی بجائے غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس سال اپریل میں وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے سود کی حرمت کے حوالے سے واضح اور تاریخ ساز فیصلے کے بعد بھی اللہ سے نصرت اور تائید کی امید کے ساتھ اپنی سود زدہ معیشت کو بلا سود اکانومی میں مرحلہ وار تبدیل کرنے کی بجائے
ایک مرتبہ پھر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے اللہ کے غضب کو بھڑکانے کا موجب بن رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا قبلہ درست کر لیں اور اپنے سیاسی اور معاشی معاملات کو اپنے رب کی رضا اور منشا کے مطابق استوار کریں، تو کیا عجب کہ ہماری حالت سدھر جائے گویا۔ چمن میں مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔